بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی غزل ہے بادبان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، اور اس کی شاعرہ ہیں پروین شاکر۔ یہ شعر زندگی کی گہرائی اور اس میں پیش آنے والے مختلف مراحل کی عکاسی کرتا ہے۔ بادبان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں، تم کنارہ دیکھنا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس میں سمندر اور بادبان اس کی کیا معنی ہے۔ یہ شعر زندگی کی گہرائی اور اس میں پیش آنے والے مختلف مراحل کی عکاسی کرتا ہے۔ جذباتی کشمکش اور ٹوٹ پھوٹ بھی نظر آتی ہے۔ جذبات اس پوری غزل میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کی کشمکش بھی ہوگی اور ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی۔ پروین شاکر نے یہاں دو مختلف نقطۂ نظر کو بیان کیا ہے، ایک سمندر اور دوسرا کنارہ۔ بادبان کھلنا نئے سفر کا آغاز ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں جیسے سمندر کی کوئی حد نہیں، وہ سمندر کو زندگی کے مسائل، گہرائی اور نامعلوم امکانات کی طرح دیکھتی ہیں۔ یعنی ان کا زندگی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ سمندر کی طرح زندگی کے مسائل کو گہرا اور ہر وقت تبدیل ہونے والا دیکھتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہیں، جبکہ تمہارا نقطۂ نظر محدود ہے، جیسے کنارہ، ٹھہراؤ اور سکون جسے تم نے اختیار کیا۔ یہ مطلب تھا یہاں پر سمندر اور کنارے کا۔ یہاں ایک منظر یوں سامنے آتا ہے کہ شاعرہ کے محبوب نے محفوظ راستہ اختیار کیا، جبکہ شاعرہ کو زندگی کے پرخطر سمندر میں تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کی شاعری میں اکثر آپ کی اپنی زندگی کا عکس بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ یہ شاعرہ کا بے وفائی کی طرف، اپنے محبوب کی بے وفائی کی طرف ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کنارہ دیکھنا، میں زندگی کے مسائل کو ایک سمندر کی طرح گہرا پاتی ہوں اور میں ان کا اب تنہا مقابلہ کروں گی، اور اس راہ پر چلتے ہوئے اپنے درد کا اظہار بھی ہے۔ یعنی یہ جو شاعرہ ہیں ان کے محبوب کی بے وفائی کی طرف اشارہ بھی ہے، اور اس راہ پر چلتے ہوئے اپنے درد کا اظہار بھی ہے جس کرب سے وہ گزر رہی ہیں۔ یہ محبوب کی خود غرضی اور بے وفائی تھی کہ جب زندگی کے سفر کا آغاز ہوا تو شاعرہ کو ان مسائل میں تنہا چھوڑ کر کنارہ اختیار کر لیا۔ بقول پروین شاکر، کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راز کمائے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ پروین شاکر اس مقام پر زندگی کے ایک نئے سفر کے آغاز کو دیکھ رہی ہیں۔ بادبان کھلنا، زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہونا، اور ان کے محبوب نے بے وفائی کی اور انہیں زندگی کے مسائل کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ زندگی کے مسائل کو جو ہے ایک گہرے سمندر کی طرح دیکھتی ہیں، اور کیا کیا کہ خود کنارہ اختیار کر لیا۔ پروین شاکر اس مقام پر زندگی کے ایک نئے سفر کے آغاز کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر بہت گہرا ہے اور ایک جرات کے ساتھ قبول بھی کر رہی ہیں۔ یہاں سمندر کو زندگی کے مسائل کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، گہرا اور وسیع، جو شاعرہ کے سامنے ہے۔ بادبان کھلنا یہاں ایک سفر یا چیلنج کی شروعات کی علامت ہے۔ شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ اب وہ زندگی کی مشکلات کا سامنا خود تنہا ہی کریں گی، یعنی وہ کنارہ اختیار نہیں کر رہی یا
उनको फरामोश नहीं कर रही बल्कि मुकाबले पर उतर आई हैं। जिंदगी के एक नए सफर का आगाज हो चुका है, बादबान खुल चुका है और अब जिंदगी गहरे समंदर और तूफान की तरह उनके सामने है, जहां वो तन्हा खड़ी हैं, जबकि महबूब से मुखातिब होकर कहती हैं कि तुम आसान रास्ते को इख्तियार करना और किनारे पर नजर रखना। इसके बरक्स जिंदगी के इस मोड़ पर शायरा ने खुद जो राह इख्तियार की वो मुश्किल है और उसकी कोई मंजिल नहीं, या उनकी मंजिल तो उनका महबूब ही था। अब वो जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक चैलेंज है, यानी उनके लिए जो मंजिल थी वो उनका साथी था जिसने उन्हें तन्हा छोड़ दिया, और अब उनके लिए जिंदगी सिर्फ एक चैलेंज है और वो उसको बड़ी जुर्रत के साथ कबूल कर रही हैं। बकौल शायर, तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। यहाँ महबूब की बेवफाई, जुदाई, तन्हाई और जिंदगी के तूफान का तन्हा मुकाबला वसी और गहरा नुक्ता नजर मिलता है इस शेर में हमें देखने को। आई होप कि आपको तमाम जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि ये कोशिश आगे पहुंच सके। अगला शेर है, यूं पिछड़ना भी बहुत आसान ना था इससे, मगर जाते जाते इसका वो मुड़कर दोबारा देखना। अब यहाँ क्या सूरत हाल है उसकी वजाहत हम देखेंगे। इस शेर में परवीन शाकिर ने जुदा होने के लम्हात और कर्ब की तस्वीर कशी की है, यानी क्या मिलता है, जुदा होने के जो लम्हात हैं उसमें जो कर्ब होता है, जो तकलीफ, जो दर्द होता है, उसकी तस्वीर कशी की गई है। शायरा का कहना है कि जुदा होना एक दर्दनाक अमल है और इसके असरात तमाम जिंदगी आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर जज्बात और एहसासात की कशमकश देखने को मिलती है। वो कैसे मिलेगी इसे हम अभी समझेंगे। इस शेर में शायरा बिछड़ने की कैफियत और जज्बात की शिद्दत को बयान कर रही हैं। यानी क्या है, बिछड़ने की कैफियत है और जज्बात की शिद्दत है। वो क्यों है? इस शेर में दो पहलू हैं, बिछड़ना और मुड़कर दोबारा देखना। शायरा का कहना है कि महबूब से बिछड़ना आसान नहीं था, ये दिल को तोड़ने और अंदरूनी तकलीफ का सबब बना है। शायरा बिछड़ने के कर्ब को महसूस कर रही हैं, लेकिन ये बिछड़ना किसी वजह से जरूरी था, यानी इस तकलीफ से गुजरना किसी वजह से जरूरी था। लेकिन बिछड़ने के आखिरी लम्हे की खास अहमियत है, यानी वो लम्हा जो जब ये तमाम मामला हो गया, वो लम्हा बहुत अहम है। जब वो शख्स जा रहा था तो उसने मुड़कर दोबारा शायरा की तरफ देखा। इस लम्हे ने जुदाई के दर्द को मजीद बढ़ा दिया और दोनों के लिए बढ़ा दिया। बकौल परवीन शाकिर, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। ये मुड़कर देखना किसी गहरे ताल्लुक, अफसोस या शायद अधूरे जज्बात थे। ये आखिरी नजर वो आखिरी नजर थी जो बिछड़ने की तलखी में मोहब्बत का एक लम्हा थी। इससे ये भी जाहिर होता है कि शायरा ही जुदाई के दर्द से नहीं गुजर रही, उनका महबूब भी इस कर्ब से गुजर रहा है, लेकिन ये किसी वजह से जरूरी था। ये शेर जुदाई के दर्द और अधूरी मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज है। ये कोई वजह भी हो सकती है और बेवफाई भी हो सकती है। शायरा इस लम्हे की गहराई को महसूस करते हुए कहती हैं कि ये अलविदाई लम्हा भले तकलीफ दे हो, लेकिन इस आखिरी नजर ने बिछड़ने के दर्द को मोहब्बत के रंग से भर दिया। इस शेर में एक तरफ तो महबूब की जुदाई का दर्द है और दूसरी तरफ ये जुदाई बर्दाश्त भी नहीं हो रही, यानी एक तरफ तो वो जुदा हो रहे हैं इस शेर में, एक तरफ तो महबूब से जुदा हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये जुदाई बर्दाश्त भी नहीं हो रही। कभी कभी जिंदगी में जुदाई एक तल्ख हकीकत भी बन जाती है।
لیکن زندگی کا سفر پھر بھی چلتا ہے، اور یہی چیز ہمیں اس شعر میں دیکھنے کو ملتا، جیسا کہ پروین شاکر کے ساتھ ہوا، جس کا اظہار آپ نے بہت منفرد انداز میں اس شعر میں کیا ہے۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ اس شعر میں شاعرہ نے چاند اور شب ہجرا کی تشبیہات کے ذریعے تنہائی، جدائی اور اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ یعنی بیان کیا کیا ہے ان تشبیہات کے ذریعے تنہائی، جدائی اور کیفیات جن سے وہ گزر رہی ہیں۔ پروین شاکر کی پوری شاعری ان کے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کا عکس کہیں نہ کہیں ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو درد کائنات بن جاتا ہے۔ اس لیے انہیں دور جدید کی شاعرات میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ شعر اپنے اندر ایک گہرا فلسفہ اور جذباتی معنی رکھتا ہے۔ یہاں پہلا مصرع چاند کو محبت، ہجران اور تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، یعنی چاند کو ہجران اور تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، جو شاعرہ کو اندر سے کھا رہی ہے۔ یعنی یہ محبت اور تنہائی اتنی دردناک ہے کہ شاعرہ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ شاعرہ چاند کو دروازے پر دیکھ کر حیران ہے اور اس سے پوچھ رہی ہے کہ وہ کس شباہت کو لے کر آیا ہے۔ یہاں شباہت سے مراد وہ کیفیات ہیں جو شاعرہ کو اندر سے کھا رہی ہیں، یعنی جدائی کی جو درد ہے اس سے جو کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، جو انہیں کھوکھلا کر رہی ہیں، وہ کیفیات ہے۔ یہاں شباہت سے مراد وہ کیفیت ہے جو شاعرہ کو اندر سے کھا رہی ہے، یعنی ہجران، جدائی کی کیفیت۔ چاند کو اکثر شاعری میں محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں چاند علامت ہے۔ ذرا اپنے ستارے کو دیکھ، یہاں ستارے سے مراد شاعرہ خود ہے۔ یہاں شاعرہ بتانا چاہتی ہیں کہ چاند بھی اس کی طرح تنہا اور اداس ہے، کہ جدائی کے سفر کا آغاز تو ہو گیا، لیکن چاند بھی انہی کی طرح تنہا اور اداس ہے۔ یعنی محبت کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے چل رہا ہے، جبکہ روایتی ادب میں ہمیں دوسرا منظر دیکھنے کو ملتا رہا۔ شاعرہ چاند کو دیکھ کر اپنی اندرونی کیفیت سے ایک تعلق محسوس کر رہی ہیں۔ یعنی وہ چاند کو دیکھ کر کیا کر رہی ہیں کہ اپنی اندرونی کیفیت سے ایک تعلق کو محسوس کر رہی ہیں، جو چاند میں اپنی تنہائی اور ہجران کی کیفیت کو دیکھتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند میں اپنی تنہائی اور ہجران کی کیفیت کو دیکھتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ چاند بھی ان کی طرح ہی اداس ہوتا اور وہ اس تنہائی کو سمجھ سکتا، اس درد کو محسوس کر سکتا جس سے وہ گزر رہی ہیں۔ یہاں ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ وہ بے وفا ہے اور مکمل طور پر ان سے دور بھی ہے اور اسے احساس بھی نہیں، جبکہ آپ کرب اور درد سے گزر رہی ہیں۔ اور ایک یہ بھی کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اداس ہے اور اسی طرح سے کرب سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت کے ساتھ اس کو منسلک کر رہی ہیں۔ بقول پروین شاکر، اس ترک رفاقت پہ پریشان تو ہوں، لیکن اب تک کہ تیرے ساتھ پہ حیرت بھی بہت تھی۔ یہ شعر انسان کے اندرونی جذبات اور احساسات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ اکثر اپنی اندرونی کیفیت کو دوسری چیزوں میں دیکھتا ہے۔ تنہائی اور ہجران ایک عام انسانی احساس ہے۔ اس سے شاعرہ کی سچی محبت کے باوجود گزرنے پر مجبور ہے، یعنی وہ سچی تو ہے اپنے جذبات میں، لیکن وہ اس تنہائی اور جدائی سے گزرنے پر مجبور ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی اندرونی کیفیت کے ساتھ منسلک کر رہی ہیں چاند کو۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا۔ یہاں بھی ہم پروین شاکر کا ایک بہت منفرد انداز دیکھیں گے، جو روایت سے تعلق رکھتا بھی ہے لیکن ہٹ کر بھی ہے۔
یہ غزل ہجر اور عشق کی کیفیات کا اظہار کر رہی ہے۔ یہاں کیفیت غم کی ہے اور محبت میں بے وفائی کا درد ہے، جو ہمیں اس تمام غزل میں دیکھنے کو کہیں نہ کہیں مختلف انداز میں مل رہا ہے، جس کا اظہار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس غم اور درد کی وجہ ان کا محبوب ہے، وہ شخص جس کے لیے شاعرہ نے زمانے بھر سے لڑائی مول لی، اپنوں اور غیروں سے تانے سہے۔ وہی شخص ان کے مقابل ان کے رقیب اور حریف کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ویسے بھی جب آپ کسی انسان کے ساتھ اگر ہم اسے اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، مخلص ہو اور اس کے لیے قربانیاں بھی دیں، مقابلہ بھی کریں، اور وہی شخص آپ ہی کے حریف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے، تو وہ چیز بہت دردناک ہوتی ہے۔ یہی تمام کیفیت، یہی درد پروین شاکر نے بھی برداشت کیا اور اسی کا وہ اظہار کر رہی ہیں۔ ہم اسے مختصر الفاظ میں یا جملوں میں کیسے لکھیں گے؟ وہ محبوب جس کے لیے شاعرہ نے زمانے بھر سے لڑائی مول لی، اپنوں اور غیروں کے تانے سہے، وہی شخص، وہی محبوب ان کے مقابل رقیب کے ساتھ اور حریف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں کہ جن کے لیے ہم نے زمانہ چھوڑا وہی ہمارے مقابل کھڑے ہیں۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا۔ بقول شاعر، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو صبح ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ ایک تو اس شعر میں محبوب کی بے وفائی اور جفا کا بیان ہے، جو کہ روایت سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایک وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، وہ اب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ یہ ایک طرح کی دغابازی اور بے وفائی کی علامت ہے۔ شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جن لوگوں کی وفاداریاں اور عقیدے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ دھوکہ شاعرہ کو وہاں سے ملا جس کے لیے تمام دنیا سے انہوں نے بغاوت کی تھی، کہ یعنی یہ ٹھوکر انہیں وہاں سے ملی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وقت کے ساتھ لوگوں کی وفاداریاں اور عقیدے بدل جاتے ہیں اپنے مقاصد کو پانے کے لیے، لیکن انہیں زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مقام وہ ہے جس کے لیے انہوں نے زمانے سے بغاوت کی تھی۔ اکثر لوگ اپنے مفاد کے لیے اپنے نظریات اور محبت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، اور اسی کیفیت سے، اسی مقام سے شاعرہ بھی گزری اور اس کا اظہار کیا ہے۔ اب ایک اور پہلو اگر معاشرے پر رکھ کر اس شعر کو پرکھا جائے تو سیاسی حالات پر ایک طنز ہے۔ اس شعر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی وفاداریاں مستقل نہیں ہوتی، وہ اپنے مطلب اور غرض کے لیے کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں۔ بقول پروین شاکر، خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت تھی۔ یہ شعر آپ درمیان میں بھی جب ہم ان کے اس شخص کا ذکر کریں گے جو انہیں چھوڑ کر چلا گیا، وہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ شاعرہ اس شعر میں اپنے عزم اور حوصلے کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہاں منظر دو مختلف انداز میں ہو سکتے ہیں، محبت کی راہ میں قربانی کا عزم، اور وطن عقیدے کے لیے بھی یہی تصور ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ خیال وہ
वतन के लिए भी पेश कर सकती हैं और मोहब्बत की राह के लिए भी कुर्बानी के इस जज्बे को पेश कर सकती हैं। तो ये दो पहलू मोहब्बत के हो सकते हैं। यहाँ दिल की गवाही और सर से मुराद वो मौका है जब किसी इम्तिहान या कुर्बानी के वक्त में अपने इरादे, वफादारी और सच्चाई को साबित करना होगा। यानी जब ये वक्त आएगा कि हमें अपने अज़्म की पुख्तगी के लिए जान भी देनी पड़े, तो हमारा परचम, हमारे नजरिया, हमारी शनाख्त, यानी परचम उस नजरिए की शनाख्त है और जद्दोजहद का निशान खून में रंगा होगा। ये खून कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत है कि वो इस कदर पुरअज़्म है और इस हद तक जाएंगी। ये खून कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत है जिसे शायरा ने इंतहाई फख्र और हौसले से बयान किया है। इस शेर में वफादारी और बुलंद हौसला नुमाया है। ये वफा महबूब से भी हो सकती है। एक तसव्वुर ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये जो है जज्बा, ये जुर्रत, ये हौसला और परचम को एक अलामत के तौर पे, अपने नजरिए की अलामत के तौर पे मोहब्बत की राह में पेश किया हो। दो मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं और हम दोनों को लिखेंगे। ये वफा महबूब से भी हो सकती है जिसका इजहार परवीन शाकिर ने किया, वतन और अकीदे से भी हो सकती है। यहाँ शायरा ऐसे लम्हे का जिक्र कर रही हैं कि जब किसी असूल, वफा या अकीदे की खातिर अपनी जान कुर्बान करने का वक्त आएगा, जब दिल की आवाज और ज़मीर की गवाही के मुताबिक फैसला लेने का वक्त आएगा। कि यानी ये वक्त कब आता है? जब इंसान ज़हन के फैसले और ज़मीर की गवाही होती है और दिल की आवाज होती है कि ये रास्ता सही है, यही सच है और मुझे इस पर चलना है, तब इंसान के ऊपर वो वक्त आता है कि आप किसी भी हद तक जाते हो, चाहे जान भी चली जाए। जब दिल की आवाज और ज़मीर की गवाही के मुताबिक फैसला लेने का वक्त आएगा तो आप जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। यहाँ सर की मांगी जाएगी का मतलब है कि अपनी जान कुर्बान करने का वक्त। यहाँ खून में डूबा हुआ परचम किसी कौम या तहरीक की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। ये उनकी मोहब्बत के जज्बे का भी परचम हो सकता है। तो दो पहलू होंगे। यहाँ शायरा कह रही हैं कि ऐसा वक्त आएगा तो वो अपने खून से इस परचम को रंगेंगी। ऐसे मौके पर देखने वाली नजर क्या देखेगी? शायरा की सच्चाई को, वफादारी को, कि वो जान देने से भी पीछे नहीं हटी। ये शेर वफादारी, कौमी और मजहबी जज्बात का इजहार करता है। यहाँ अकीदे या असूल के तहत भी जान देने की अहमियत बयान हो रही है और ये जज्बा मोहब्बत के लिए भी हो सकता है। तो दोनों पहलू साथ साथ चल रहे हैं। जीतने में भी जहां जी का ज़या पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। मोहब्बत में बाज मुकाम ऐसे भी आते हैं जहां आपकी जीत भी हार में बदल जाती है। शायरा भी इसी मुकाम का जिक्र कर रही हैं। इश्क व मोहब्बत में कामयाबी बहुत मानी रखती है, लेकिन मोहब्बत में बाज मुकाम ऐसे भी होते हैं कि जीत भी हार की तरह लगती है। अब ये कौन सा मुकाम है, ये हमें इस शेर में देखने को मिलेगा। शायरा भी यहाँ ऐसी ही सूरत हाल का जिक्र कर रही हैं। शेर के पहले मिसरे में इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि दुनियावी कामयाबियों और जीत के लिए जीत में भी एक खामोशी और बेचैनी पाई जाती है। दुनियावी कामयाबियों और जीतों में भी एक खामोशी और बेचैनी पाई जाती है। इंसान जब किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है तो इसे कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इस कुर्बानी में इंसान का हकीकी जी या रूहानी सुकून भी शामिल होता है। आपको बहुत मुख्तसर जुमले में समझाऊं तो मैं ये कहूंगी कि
بے وفائی کی راہ کو اختیار کر لینا کسی اور مقصد کو پانے کے لیے، تو ایسی جو جیت ہوتی ہے وہ بھی ہار میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس مقام پر آپ کے دل بے سکون رہتا ہے، ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ نقطۂ نظر ہے۔ یہاں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے جو قربانی دی جاتی ہے وہ انسان کے اندرونی سکون کو چھین لیتی ہے، اور ایسی جیت جہاں انسان کو حقیقی سکون کھونا پڑے، تو پھر ایسی جیت کو ہارنے میں کیا نقصان ہے کہ جو ہمارا دل کا سکون ہے وہ زیادہ اہم ہے نہ کہ دنیاوی کامیابیاں، اس میں وہ سکون نہیں۔ تو ایسی جیت جس کے لیے آپ کو دل کے سکون کو ہارنا پڑے، تو اس بازی کو ہی ہار جانے میں کیا برائی ہے۔ شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے انسان کو اپنا اندرونی سکون قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے انسان کو ایسی قربانیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یعنی وہ اپنا نقطۂ نظر بھی بیان کر رہی ہیں کہ ایسی خود غرضی اور ایسی قربانیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے دل کا سکون ہی آپ کھو دیں، جو اسے اندر سے خالی کر دے۔ اسے اپنے روحانی سکون اور اطمینان کو ترجیح دینی چاہیے۔ حقیقی خوشی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اندرونی سکون میں پائی جاتی ہے۔ یہ شعر ہمیں زندگی کی حقیقی مقاصد کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی کامیابیاں عارضی ہیں، لیکن دلی سکون ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ اہم ہے۔ یہی کہنا ہے یہاں پر۔ اگلا شعر ہے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ پروین شاکر منفرد لب و لہجے کی شاعرہ ہیں۔ جذبات و احساسات کی شدت اور اس کا سادہ لیکن بہت پر اثر بیان پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ جذبات کی صداقت، رکھ رکھاؤ کی نفاست کی وجہ سے آپ اردو شاعری میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ اس شعر میں شاعرہ اسی صداقت کا اظہار کر رہی ہیں۔ آئینہ انسان کو وہی دکھاتا ہے جو وہ ہوتا ہے، یعنی انسان جس حال میں ہوگا، جب وہ آئینے کے سامنے آئے گا تو آئینہ وہی حال دکھائے گا۔ آئینہ اس شعر میں استعارہ ہے سچائی کا، یعنی آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میرے لیے آئینے کی سچائی ناقابل برداشت ہے، اس نے میری زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے۔ تو اے میرے محبوب، اب تمہارا میری زندگی میں آنا نہ جانے کیا اثر مرتب کرے گا۔ تمہاری سوچ، تمہارا انداز فکر میری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یعنی اب تمہارا میری زندگی میں آنا کیا کیا تبدیلی لائے گا، یہ دیکھنا ہے۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زرد میں زندگی کے بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ پروین شاکر کا یہ شعر زندگی کی ناپائیداری اور انسان کی بے بسی کا بیان ہے۔ یہاں مشت خاک کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے خاک کے ذرے ہوا میں گم ہو جاتے ہیں اور ہوا کے ایک جھونکے سے خاک اڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہی حقیقت انسانی زندگی کی بھی ہے۔ یعنی دو انداز ہیں خاک کے اڑنے کے، کہ ایک تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے، اور دوسرا کہ وہ بالکل بے معنی ہے، جب اسے اڑایا جائے تو وہ خاک کے ذرے بکھر کر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زندگی کی بھی حقیقت ہے کہ وہ بے معنی ہے۔ یہاں ہوا کو زندگی کی مشکلات، آزمائشوں اور بدلتے حالات کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی جو ہوا ہے وہ زندگی کی مشکلات ہے، آزمائشیں ہیں اور بدلتے حالات کی علامت ہیں۔ یہاں
اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ انسانی زندگی ایک ایسا سفر ہے جس پر وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، یعنی ہم وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، جو آنے والا لمحہ کر دکھاتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہمیں کس طرف لے جائے ہمیں نہیں پتا۔ جیسے خاک ہوا کے ساتھ اڑ کر بکھر جاتی ہے، یہ انسانی زندگی ایک مشت خاک کی مانند ہے جو ہوا کے جھونکوں سے، مشکلات سے اڑ کر کہیں اور جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر زندگی کی بے ثباتی کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ جیسے خاک ذرے ہو کر بکھر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ زندگی میں ہر وقت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ زندگی کی یہ ناپائیداری اور بے بسی انسان کو بہت دکھ اور مایوسی دیتی ہے۔ ایک تذکرہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی کا بدل جانا، ہماری چاہتیں، ہماری خواہشات اور ہونا، اور اچانک سے ایسے معاملات آ جانا کہ وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ اس سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ کاتب قدرت نے یہی لکھا تھا اور ہم اس سے ناآشنا ہوتے ہیں اور چاہتے کچھ اور ہیں اور اچانک ہو کچھ اور جاتا ہے، تو اس سے جو دکھ اور مایوسی ہوتی ہے اس کا اظہار یہاں ملتا ہے۔ یہ شعر زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو بھی اجاگر کر رہا ہے اور انسانی زندگی پر فطرت کے اثرات بھی دکھا رہا ہے۔ یہ شعر زندگی کا ایک گہرا فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرنا چاہیے، مشکلات سے ڈرنا نہیں۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں بہت سی نئی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ شعر زندگی کے حقیقی معنی کی طرف اشارہ ہے، اور بعض اوقات ہوا چلتی ہے مشکلات کی، مصائب کی، اور منظر یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح خاک اڑ کر ہوا کے ساتھ کوئی نیا رخ اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح زندگی بھی جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا اور اسے وہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ تھی آج کی غزل۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آپ کی یہ بک مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم سیکنڈ ایئر کی بک پر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ اس وقت 22 کے جو ہے اس کو ویوز آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں سبسکرائبر پورے نہیں ہیں، تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ جو کوشش ہے مزید آگے بڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔